السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ بلکہ عبادت وہی ہے جس میں آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی عبادت آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس عبادت کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ عبادت کرے گا نا تو وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ خاموش رہنا۔ خاموشی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور عبادت کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں بھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ آج کل ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، مزاج ہو گیا ہے کہ ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں۔ کوئی بات اگر ہمارے اگینسٹ ہو رہی ہو تو فوراً جواب دیتے ہیں۔ کوئی کچھ بول رہا ہو اور ہمارے نظریے کے وہ خلاف ہو تو فوراً اس سے بحث کرتے ہیں۔ کوئی ہماری طبیعت کے خلاف بول دے تو فوراً اس پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ بولنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، خاموش رہنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کم بولنا اور صحیح بات بولنا، وقت پر بولنا۔ اگر اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموش بیٹھے رہو۔ خاموش رہنا یہ عبادت ہے۔ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ خاموشی کے فائدے اور خاموشی کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے تو خاموش رہنے کا خوب اہتمام کرے۔ کون نہیں چاہتا کہ سلامتی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو سلامتی کے ساتھ زندگی گزرے گی، خاموش رہنے کا خوب اہتمام کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ گوگل پہ سرچ کرو گے نا کہ بینیفٹس آف سائلنس، خاموشی کے فائدے، تو خاموشی کے فائدوں پر بہت ساری کتابیں تک لکھی گئی ہیں۔ اور انسان جو پکڑ میں آتا ہے نا، یعنی انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ بولنے ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ بعض دفعہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کچھ ایسا بول جاتا ہے آدمی کہ پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں بولا۔ کسی سے بحث ہو گئی، آپ کچھ ایسا جواب دے گئے کہ بعد میں سوچ رہے ہو یار میں نے کیوں ایسا بول دیا تھا۔ اسی لیے یاد رکھو کہ خاموش رہنے کی عادت بناؤ۔ کوئی آپ سے بحث کر رہا ہے، خاموش رہو۔ سنو زیادہ، بولو کم۔ ہاں، جہاں موقع ہو وہاں بولو بھی، لیکن فالتو بولنا، خامخواہ میں بولنا، زیادہ بولنا، ہر وقت بولنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جب آدمی بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ سن نہیں پاتا ہے، اور اللہ ہمیں سنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے سننے کی اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کرو۔ سنو، سوچو اور بولو۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاموشی حکمت ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ آج کل تو کوئی اگر خاموش رہتا ہو نا تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے یا اس کو تکبر کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں کہ خاموشی حکمت ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا، من سمتا نجا۔ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ میری ایک عادت ہے اور میں نے یہ عادت اپنے اندر پیدا کی ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، کہ جب بھی کوئی چیز میرے اگینسٹ ہو رہی ہوگی نا تو میں جلدی سے نہیں بولتا ہوں، فوراً میں جواب نہیں دیتا ہوں، فوراً میں بولتا نہیں ہوں۔ کیونکہ میں نے بھی یہ فیل کیا ہے کہ جب مجھے سوچنا پڑا ہے افسوس کے ساتھ کہ یار میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں بولا، مجھے جب افسوس کا سامنا کرنا پڑا ہے، دکھ کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اپنے بولنے کی وجہ سے کرنا پڑا ہے۔ اسی لیے خاموش، اور خاموشی جو ہے نا ایسا بہترین جواب ہوتی ہے جو آپ کے دشمنوں کو لاجواب کر دیتی ہے اور آپ کو جو ہے نا کامیاب کر دیتی ہے۔ اسی لیے جواب مت دو، خاموش ہو جاؤ۔
کوئی کچھ کہہ رہا ہے سنو اس کی پوری بات، غور کرو، جواب مت دو۔ ہاں جہاں بولنا واقعی ضروری ہو وہاں بولو، لیکن کم بولو۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے عالم بننے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے نا، تو وہ میں کہتا ہوں کہ میرے ہیٹرز کا ہے، مجھ سے جلن رکھنے والوں کا ہے۔ میرے بہت سارے ایسے لوگ تھے ہمارے گھر والوں سے، خاندان، ہر ایک جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ تو جو ہم سے جل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی کیا ہوا کہ کسی نے بولا تھا، جب میں چھوٹا تھا اس وقت، کسی نے بولا تھا کہ ان کا بچہ کبھی بھی پڑھ نہیں پائے گا، کبھی بھی نہیں پڑھ پائے گا، یہ لوگ کبھی بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو میں نے سنا تھا اس بات کو، میں خاموش رہا تھا، وہ بات دل پر لگی تھی۔ اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ میں نے گھر پہ کسی کو بتایا، اور یہ بات میں نے ایک دو لوگوں کے علاوہ کسی کو بتائی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ نہیں، مجھے اب پڑھنا ہے، یعنی عالم بننا ہے، کیونکہ میں عالم نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ میرے خاندان میں، ددھیال میں، ننیہال میں ایسے کوئی عالم نہیں ہے نا، میں اکیلا عالم ہوں۔ تو میں نے اس بات کو دل پر لیا کہ نہیں، اب عالم ہی بننا ہے۔ اسی طرح سے میں اسپیچ نہیں دیتا تھا۔ تو ایک بار ایک استاذ نے بات کہی کہ دیکھو وہ تو اسپیچ دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے بچے کے بارے میں بول کر مجھے کہا، دیکھو وہ تو اسپیچ دیتے ہیں اور تم اسپیچ نہیں دیتے ہو، جانتے نہیں ہو، کچھ کرتے نہیں ہو۔ تو اس بات کو میں نے دل پر لیا۔ میں نے سوچا یار ہاں، مجھ سے جب نیچے والے اسپیچ دینا جانتے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میں نے پھر محنت کرنا شروع کی اور اسپیچ دینے لگا۔ تو میں نے کبھی بھی کسی کو جواب نہیں دیا۔ ہاں جب جواب دیا ہے تو 4 باتیں اچھی نکلتی ہیں، ایک آدھ بات ایسی نکل ہی جاتی ہے جس پر افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں بولا۔ اسی لیے حضور نے ارشاد کیا فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک حضرت عمران رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے نا تنہائی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ برے دوستوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے، اور اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے نا، جبکہ بری بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اسی لیے اچھی بات کہو، بولو تو اچھا بولو، اور اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہو۔ کوئی آپ سے لڑنا چاہ رہا ہے، خاموش۔ ایک حدیث بھی ہے نا میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک نالائق قسم کا آدمی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، حضور مسکرا رہے تھے۔ جب اس نے زیادہ جو ہے نا کچھ اور کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جواب دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانا بند کر دیا اور تھوڑا سا حضور نے ناگواری کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ جب وہ بول رہا تھا میں خاموش تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے تھوڑا سا جواب دے دیا تو آپ تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم جواب نہیں دے رہے تھے نا تو تمہاری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا نا تو فرشتہ چپ ہو گیا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے نا، تو خاموش، کیپ سائلنس۔ خاموشی بہترین جواب ہے، سب سے بہترین جواب ہے، خاموش ہو جاؤ۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ میں جو ہے نا اپنے ہیٹرز کو جو مجھے ایکسپوز کرتے ہیں، فیروز آباد میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں کبھی بھی ان کو جواب نہیں دیتا۔ آپ کو حیرانی ہوگی، اور میرے خود کے متعلقین کو اتنی حیرانی ہوئی جب میں نے ایک پروگرام رکھا تھا مسجد میں علماء کا، تو علماء کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ آ گئے جو مجھے کھل کے برا بولتے ہیں۔ وہ مسجد میں آئے، میرے دسترخوان پر بیٹھ کر انہوں نے کھایا، میں نے خود ان کی مہمان نوازی کی۔ تو ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ بول رہے تھے مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور بہت کہتے ہیں، اور آپ کی مسجد میں آ گئے، بغیر بلائے آ گئے، کیسے آئے اللہ بہتر جانے، تو آپ نے کچھ بولا نہیں ان کو؟ میں نے کہا نہیں، بولنا کیا ہے، جانے دو، خاموشی۔ تو خاموشی جو ہے نا بہترین جواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو
جسے دنیا سے بے رغبتی عطا کی گئی ہے اور کم سے کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے، تو تم اس کے قریب رہو، اسی لیے کہ وہ دانائی اور حکمت کی باتیں دل میں ڈالے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی خوبی میں یہ بات بنیادی طور پر شامل ہے کہ انسان فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء، پارٹس آف باڈی، اس کی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے زبان، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، بے شک ہمارا تیرا ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اگر تو درست رہی تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی درست رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی چلی، زبان سے کہتے ہیں سب مل کر، اور اگر تم ٹیڑھی چلی، تم نے کچھ غلط کیا، تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی گناہ بن جائیں گے۔ کیونکہ شروعات تو زبان سے ہی ہوتی ہے نا، جب آدمی زبان سے کچھ کہتا ہے پھر ہاتھوں تک آتا ہے نا، لات گھوسے مکے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی باتیں کہے یا پھر خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ بول سکتا، گونگا ہوتا۔ سوچو ذرا کہ کتنا بڑا فائدہ ہے خاموش رہنے کا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جب آپ بولو گے نا زیادہ، جب آپ کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے گا، افسوس آپ کو کرنا پڑے گا، کسی بات پر دکھ ہوگا، تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہی ہوگا۔ میں نے ایسا کیوں بول دیا، میں نے ایسا کیوں بول دیا، مجھے یار یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے وہ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ تو جتنی بھی ساری پرابلمس ہمارے سامنے ہوتی ہیں وہ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے خاموش برداشت کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو۔ خاموشی جو ہے نا آپ کو بہت قابل بنا دے گی۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں، پھر انہی اسلامی تعلیمات کو لوگوں نے کیچ کیا اور اس پر اور کام کیا، اور پھر جو ہے نا کتابیں لکھ ڈالی۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے جاہلیت کے زمانے میں، جب نہ تو لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، جہالت تھی، اس وقت ہمیں خاموش رہنے کے فائدے بتائے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔